اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں اور کب پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیوں قتل کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، اکثر ہمارے خیالوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اور کون سی ایسی وجہ ہے جس کے لیے خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار کر دیا گیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی حرام ہے اور اس سے مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے اور یورپی یونین سور کے گوشت کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک کے ساتھ رابطے کر رہا ہے؟ معزز دوستو، ان تمام سوالات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا، اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کیوں سور کو قتل کریں گے؟ ناظرین گرامی، خنزیر وہ جانور ہے جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی زہر پھر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر یہ دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر کوئی ایسی چیز جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور نافرمانی کا جانور ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے بعد سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ معزز دوستوں، اس آیت کے علاوہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، خنزیر اور مردہ کو حرام قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی بتوں کی پوجا کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، اور ان سب چیزوں کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر کو حرام قرار کیوں دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی جو قرآن پاک کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ ناپاکی بتائی ہے، یعنی کہ خنزیر اس قدر ناپاک اور حرام جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیوم بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانوروں کے پاس نہیں جا سکتے۔ معزز دوستو، اگر کبھی آپ کو بھی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ معزز دوستو، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کر دیں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین ہے اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر عادت خصیمہ یعنی کہ بری عادات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کھانے والے کے اندر بھی یہ عادات منتقل ہو جاتی ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیسی بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ معزز دوستو، خنزیر اپنی مادہ کے ساتھ خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور وہ ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لے آتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو ہم جنس پرنستی کو پسند کرتا ہے۔ انہی عادات و خصائل کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کر کے پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی تمام عادات شامل ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال قرار نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایات، اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایات کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری اور قبر میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ
گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھی۔ پہلی منزل پر جانور تھے اور دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا تھا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرما دیا جو کہ ہاتھی کے قریب نمودار ہوئے، اور خنزیر جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا وہ سب کھا گئے اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ وہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اسی وجہ سے خنزیر کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر اور سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایات نہیں ملتی۔ اس 40 دن کے اندر ایمان کے دور رہنے والی بات میں کوئی حقیقت نہیں، اور اب جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اس کو انسان کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کی ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، نہ ہی کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم فرما دیں یا کسی کام سے منع کر دیں، اور اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے دور رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔